اچھی خبر آئی پہلے اسلام آباد سے، وہاں پارلیمنٹ کو بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اب 20 ارب ڈالر اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، بھارت کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے چلیں جہاں سے ہم چلے ہیں 2 سال پہلے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ بتایا یہ گیا کہ 15 ارب جو ہیں وہ فارن ایکسچینج ریزروز میں ہیں، جبکہ 5.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا روپیہ تو قدرے مستحکم ہونا چاہیے، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ روپے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ بظاہر مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے حکام کی یہ خواہش ہے کہ ڈالر کو 250 تک وہ لے کر آ جائیں، لیکن جو مارکیٹ ہے وہ بضد ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا۔ آج بھی جو رپورٹ سامنے آئیں اس میں پتہ یہ چلا کہ 282 میں بھی ڈالر نہیں مل رہا، اور جہاں جہاں مل رہا ہے بہت تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے۔ صرف ڈالر کی بات نہیں ہے، برٹش پاؤنڈ کی بھی بات ہے، یورو کی بھی اس میں بات شامل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جولائی کے 20-22 کے آس پاس یہ رپورٹس آئیں، فار ایگزامپل رائٹرز نیوز ایجنسی میں، کہ ہمارے سیکیورٹی حکام بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ وہ یہ جو ہمارے کرنسی ڈیلرز ہیں ان کو تلقین بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں فارن کرنسی کی، اس پہ کیسے قدغن لگائی جائے اور ڈالر کو قابو میں رکھا جائے۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ یار ڈالر قابو میں، مثلا اگر آپ کو یاد ہو تو جس زمانے میں یہ خبر آتی تھی کوئی 2.5-3 سال پہلے کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے، جی، اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ 4 بلین کے ذخیرہ رہ گیا ہے، 5 بلین ہے، 3.5 ہو گئے ہیں، اور 300 سے اوپر بھی گیا تھا ڈالر، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اس وقت تو تھا کہ کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد وہ بخار آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا، اور جو کرنسی ایکسچینج کے ایسوسیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ افغانستان جا رہا ہے ڈالر۔ تو اس پہ جب روک لگی تو پھر چیزیں سامنے آنے لگی۔ پیرالل بلیک مارکیٹ اس وقت قابو کر لی گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے۔ پیرالل جو بلیک مارکیٹ تھی یا گرے مارکیٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس نے بھی کہا کہ آگے اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم کیسے بچتے ہوئے اپنا کاروبار کریں۔ تو انہوں نے ہوا یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں اخبار کی کہ چھاپے واپے مارے، یا یہ ہے کہ طلب کیا اور کہا کہ یہ قابو میں کرو، تو انہوں نے کہا سر ہم تو آپ کے سامنے یہ سارے کھاتے واتے ہیں، لیکن وہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اب زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے جب چھاپا پڑا تھا یا پکڑ دھکڑ یا کریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت انہیں اس کی سیکھ نہیں تھی۔ اب انہوں نے نئے ہتھ کنڈے سیکھ لیے ہیں، لہٰذا اب ان پہ ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل ہے۔ وہ پچھلی گلی سے، کوئی گھر سے، کوئی کہیں سے زبانی کاروبار ہو رہا ہے، کہیں سے ہو رہا ہے، تو اس لیے ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر، مسئلہ یہ نہیں کہ ڈالر 285 میں مل رہا ہے یا 81 میں مل رہا ہے۔ اگر آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 20 بلین ڈالر کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، ڈالر مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ مثلا میرا ذاتی تجربہ ہے، 2 ہفتے پہلے میں سینٹرل ایشیا گیا، بھائی میں نے کہا 900 ڈالر چاہیے، اس نے کہا 2 دن بعد پتہ کیجیے گا، جبکہ اس سے پہلے یعنی اب سے 3-4 مہینے پہلے مجھے ایک کام کے لیے چاہیے تھے، تو میں نے کہا ڈالر، کہنے لگا کتنے چاہیے، وہاں سے وہ اس پہ آ گیا کہ 900 ڈالر کے لیے بھی آپ 2 دن بعد پتہ کیجیے گا کہ آ گئے یا نہیں آئے ہیں۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ اگر 20 ارب ڈالر ہیں تو مجھے ایک جو دکان ہے ایکسچینج کی، اس پہ یہ سننے کو کیوں مل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے، کوئی نہ کوئی چمتکار ہے۔ یہ جو آپ نے خبر سنائی کہ جی 250 پہ لانا چاہ رہے ہیں، اب 250 پہ تو یہ ہے کہ اسے رسی ڈالو، کھینچو زبردستی، اس سے لٹک جاؤ، 2-4 پتھر باندھو تو وہ زبردستی آ جائے گا۔ زبردستی کا کام کبھی بھی نہ اکانومی میں چلتا ہے،
پائیدار بھی نہیں ہوتا نہ اس میں چلتا ہے. ہمارے سامنے اس کے ایکسپرٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں, نائب وزیر اعظم ہیں. وہ جب بھی وزیر خزانہ تھے ان کو بڑا شوق تھا, شوق تھا کہ ڈالر قابو کرنا ہے, ڈالر قابو کر کے اس سے جھول جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ رسی چھوٹتی تھی ڈالر ایک دم جم کر گیا. تو یہ جو فری فلوٹنگ یا فری مارکیٹنگ کا اصول ہے, اگرچہ کہ اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بلیک مارکیٹئرز ہیں وہ نہ کریں, لیکن نیچرلی اگر یہ چل رہا ہے تو اسے چلنے دینا چاہیے. اور جبکہ آپ کے پاس بقول آپ کے ڈالرز کی فی الحال کوئی کمی ہے نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ یو اے ای سے یا چائنا سے یا کمرشل بینکوں سے لے کے آپ نے کھاتے میں دکھا دیا کہ بھیا 20 ارب ڈالر ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن وہ بوتل میں بند شہد کی طرح ہیں کہ بوتل کو آپ روٹی پہ لگا لیں, شہد اندر سے نہ نکالیں. کوئی اس طرح کے ذخائر ہیں. ابھی جو ڈانس اخبار میں جو آج کی خبر لگی ہوئی ہے اس میں ہمارے جو ملک بوستان صاحب ہیں جو کرنسی ڈیلرز کے سربراہ بھی ہیں, انہوں نے کہا جی کون سی شارٹیج, کہاں کی شارٹیج, کون کہہ رہا ہے کہ شارٹیج ہے, ہمارے پاس ہیں, جس کو چاہیے وہ آ جائے. لیکن جو ڈیلی ایکسپیرینس ہے, جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے اور لوگوں کا بھی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر ادھر بھاگنا پڑ رہا ہے, فون کروانا پڑ رہا ہے, سفارش کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو, جینیون لوگوں کو جو باہر جا رہے ہیں یا کہیں بھیجنے ہیں, تو دے آر اسٹرگلنگ. تو ایک تو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے منع کر دینا ہے کہ جی آپ ڈینائل میں آ جائیں کہ جی ایسا ایشو ہے ہی نہیں. لیکن آج ہماری بات ہوئی کچھ اور ڈیلرز کے ساتھ بھی, انہوں نے کہا ٹی وی پہ ہم آ کے بات نہیں کر سکتے اس بارے میں, آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے, لیکن ہم آ کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک والے وہ بلاتے ہیں, وہ پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس پہ اتنا زیادہ اچھل کود رہے ہیں, کیونکہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ یہ پرسیپشن کا بھی کھیل ہے. ایک دفعہ اگر یہ پرسیپشن آ جائے کہ جی کہ ڈالر شارٹ ہو رہا ہے تو ظاہر وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اس کو اپنے لحاظ سے ٹیکل کر رہی ہے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی اورنگزیب کی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی پالیسی چل رہی ہے یا کسی کی پالیسی چل رہی ہے, یا دو پالیسیاں آپس میں جو ہیں وہ تال میل ان کا نہیں بیٹھ رہا ہے. لیکن سفر جو ہے وہ عام آدمی جو اسے سفر کرنا ہے وہ کر رہا ہے, اور دوسرے کاروباری حضرات بھی اب چیخ رہے ہیں کہ جی کہنے کو تو ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے, لیکن جو ایلسیاں کھل رہی ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا نہیں. ابھی بھی میں اس جگہ اسٹوڈیو آنے سے پہلے پٹی دیکھ رہا تھا میں, ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ جی غیر ملکی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں 15 کروڑ ڈالر کی کمی ہو گئی, 7 کروڑ ڈالر کی کمی ہو گئی. بھیا آئیں گے تو خرچ بھی تو ہوں گے نا, ورنہ وہی میرے والی مثال کہ جی بوتل میں آپ نے شہد رکھ دیا ہے, اب شہد استعمال بھی تو کریں گے نا, تو وہ تو کم ہوگا انلیس کہ نیا نہ خریدیں آپ. اچھا, اور وزیر اعظم نے اس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ 9% بڑھی ہیں. جی اب اگر, اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب اگر تسلی بخش ہے کہ 9% پہ تسلی ہو رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے. ٹرک پہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا ڈالر کی تلاش, وہ حالات ہیں. جی پرپیچول. تو دیکھیں گے کہ اچھا ایک اور جو ہے ہر مہینے ایک خبر آ جاتی ہے اور میں ہر مہینے اس کو انجوائے کرتا ہوں. مثلا آج ایک خبر آئی ہے کہ حکومت اگلے 3 سال میں 24 جو بڑے ادارے ہیں ان کی نجکاری کر رہی ہے, جس میں ظاہر سر فہرست پی آئی اے ہے, روزویلٹ ہوٹل ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے, پوسٹل لائف انشورنس کمپنی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشنز ہیں, ڈسکوز ہیں, الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کی تعداد 10 ہے, جو جینکوز ہیں پاور جنریشن کی کمپنیاں وہ 4 ہیں. یہ انہوں نے رکھ دی ہیں کہ جی 3 فیزز میں 3 سال میں کریں گے. یار تم کب سے یہ خبریں سن رہے ہو؟ بچپن سے ہی سن رہے ہیں نا. تو میں نے کہا ہوگی سکھ یونٹ جو ہے کچھ خبریں عادتاً بھی چھپتی ہیں اور عادتاً پڑھی جاتی ہیں, لیکن ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا. بس یہ وہی ہے, حکومت نے تہیہ کر لیا ہے, تہیہ کر لیا. اب دیکھیں گے آگے کیسے بڑھتے ہیں وہ اس طرف.